8वीं जमात के तमाम तलबों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह जी रहे होंगे। इससे पहले जो जितनी भी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बना चुका हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आए होंगे। और अगर समझ में ना भी आए, आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के ज़रिए। आज हम एक्चुअली हमारी जो वीडियोस हैं, वैसे तो हम रिटन फॉर्म में आप लोगों को जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं आप लोगों को देते रहते हैं, चाहे वो नोट्स के हवाले से हो या सिलेबस के हवाले से हो या बुक के हवाले से हो, कोई भी वॉटेवर जो भी प्रॉब्लम आती है रिटन फॉर्म की सूरत में या वॉइस मैसेज के ज़रिए हम फिर आपको समझाते रहते हैं। लेकिन वीडियोस, जहाँ तक वीडियोस का ताल्लुक़ है, जब वीडियोस की बात आती है तो ये काम जो है वीडियोस ये जिस उसी तरह है जिस तरह हम क्लास में बैठ के बात करते हैं, फ़ेस टू फेस बात करते हैं। अगर उसके बराबर भी नहीं है तो तो उससे कम भी नहीं है, ठीक है। तो दोनों सूरतों में ही जीत हमारी है। और चूँकि ये एजुकेशन जो ये फास्ट प्रोसेस नहीं है, ये तेज़ी का अमल नहीं है। हम चीज़ों को सीखते हैं, आहिस्ता आहिस्ता हम चीज़ों को सीखने की कोशिश करते हैं। तेज़ जाने की ज़रूरत नहीं है। जब तक हम अलिफ नहीं सीखेंगे सही तरह से, बे तक नहीं पहुंच सकते। बे नहीं सीखेंगे सही तरह से तो ते में नहीं पहुंचेंगे, पे में नहीं पहुंचेंगे, ठीक है। इसी तरह ए बी सी प्लस नहीं सीखेंगे, ठीक है, तो फिर हम ज़रब नहीं कर सकेंगे। तो कुछ चीज़ों को हासिल करने के लिए बहुत सी छोटी छोटी चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए मेरा जो पढ़ाने का तरीक़ा है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। शायद बाज़ टीचरों को फ़िक्र रहती है कि वो अपना सिलेबस मुकम्मल करें, कंप्लीट करें, और चाहे बच्चे समझें न समझें, लेकिन उनको अपने टारगेट के हिसाब से सिलेबस कंप्लीट करना होता है। देखिए, क्लास में 3 या 4 कैटेगरीज़ के स्टूडेंट होते हैं। फ़र्स्ट नंबर पे वो होते हैं जो टीचर की बात आनन फानन समझ जाते हैं, डायरेक्टली समझ जाते हैं, उनको क्लिक कर जाती हैं, वो उसको एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद बी कैटेगरी वाले स्टूडेंट होते हैं जो शायद 80 या 70% समझ जाते हैं, तो उनके लिए फिर से समझाना पड़ता है थोड़ा बहुत। तो इनमें से कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो 50% समझ जाते हैं, ठीक है, क्लास के लेक्चर को, जो भी आप पढ़ा रहे हो। तो उनको फिर आपने 50% हिस्सा मज़ीद उन पे लगाना है, आपने अपनी टीचिंग मेथडोलॉजी का, या टीचिंग मेथडोलॉजी चेंज करके उनको पढ़ाना है। तो बाज़ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो 25% समझ जाते हैं, 30% समझ जाते हैं, या 20% समझ जाते हैं, ठीक है। तो वो तो बाज़ इसमें ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल समझ ही नहीं पाते, उनके सर से बात गुजर जाती है, ठीक है। तो वो स्टूडेंट जो होते हैं वो मेरी नज़र में मेरे लिए बहुत स्पेशल होते हैं, और मैं स्पेशल उन्हीं स्टूडेंट को कहता हूँ जो जिनके सरों से बात गुजर जाती है और जो बात को समझ नहीं पाते, और यही हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है। तो आसान तलबा को तो हर कोई पढ़ा लेता है, ठीक है, वो तो इतना मुश्किल नहीं होता। जो ज़हीन तलबा हैं, ठीक है, जो बात को आसानी से समझ लेते हैं, लेकिन मुश्किल तलबा को पढ़ाना जो है वो, मतलब ये है कि मुश्किल तलबा मैं उनको कहता हूँ जो स्पेशल मेरे लिए होते हैं। स्पेशल वही तलबा हैं जो समझने से कासिर रहते हैं, जिनको आप समझाएं, उनके सरों से बात गुजर जाती है। तो ऐसे तलबा को समझाना बड़ा मुश्किल होता है, तो मेरे लिए वो स्पेशल होते हैं। और असल में टारगेट वही होता है। टारगेट ज़हीन तलबा तो वो क्लिक कर जाते हैं, समझ जाते हैं, उनके लिए एक इशारा काफ़ी होता है, थोड़ी सी गाइडलाइन उनको दी जाए, गाइडेंस उनको फराहम की जाए, वो समझ जाते हैं। 50% तलबा भी, उनको भी आप समझा सकते हैं, टीचिंग मेथडोलॉजी चेंज करके आप उनको समझा सकते हैं। लेकिन जो सबसे नालायक तलबा होते हैं, हालांकि स्टूडेंट सारे एक जैसे होते हैं, इंसान सारे एक जैसे होते हैं, असल में उनका जो है माहौल की वजह से कुछ बच्चे जो होते हैं वो बहुत ज़हीन होते हैं, और कुछ बच्चे जो होते हैं वो माहौल ही की वजह से वो ज़हीन नहीं होते। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो मूसी असरात के तहत जो है अपने वालिदैन के ज़रिए से जो उनमें असरात होते हैं, उनकी वजह से भी वो नालायक या काबिल हो सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो असर पड़ता है वो माहौल ही का पड़ता है, बाकी सब तलबा एक जैसे। और मैं इस बात पर यकीन रखता हूँ कि हर तलबा सीख सकता है, बेहतर तौर पर सीख सकता है, और उन तलबा के लिए मेहनत करने की ज़रूरत होती है स्पेशल, और काबिल तलबा के बराबर लाना चाहिए उनको, उन पे इतनी मेहनत करनी चाहिए, ठीक है। तो मेरा असल में टारगेट वही होता है, इसलिए मैं बहुत स्लो
اور میرا جو ایجوکیشن ٹیچنگ میتھڈالوجی ہے وہ بہت سلو پروسیس ہے. میں اس بات پہ یقین نہیں رکھتا کہ سلیبس کمپلیٹ ہو جائے. میں اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ بچوں کو سمجھایا جائے اچھے طریقے سے. ٹھیک ہے, تھوڑا سمجھایا جائے, اچھا سمجھایا جائے, تاکہ کل بچے یہ جسٹیفائی کر سکیں. اگر آپ بچوں کو مطلب سلیبس کمپلیٹ کر کے پورا سمجھائیں, پڑھا لیں اور سمجھائیں, اس کے باوجود بھی وہ سمجھ نہیں پائے تو کیا فائدہ. ٹھیک ہے, اصل میں ہمیں لاجک پہ یقین رکھنا چاہیے, جو ریالٹی ہے اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, اور اب سلیبس کو کمپلیٹ کرنے کے بجائے ہمیں اس چیز پہ دھیان دینا چاہیے کہ ہمیں کس طرح اس پروسیس کو آگے بڑھائیں. دیکھیے, ٹیچنگ میتھڈالوجی جب ہم پڑھتے ہیں تو لازمی سی بات ہے, تو اس میں ہمیں یہی سمجھایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو میرے لیے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے لیے سب سے اسپیشل اسٹوڈنٹس وہ ہوتے ہیں جو سب سے زیادہ نالائق ہوتے ہیں, اور انہی پہ محنت کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, انہی کو لائق بچوں کے پلیٹ فارم میں کھڑا کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو آج ہماری اردو کی کلاس ہے. ٹھیک ہے, اور اردو کے سبق نمبر 2 کو ہم پڑھیں گے, اور ہمارے پاس ہے نظم ہے نعت. ٹھیک ہے, اس کے کچھ الفاظ معنی ہیں وہ پڑھیں گے. دیکھیے, میں الفاظ معنی پہ زیادہ زور اس لیے دیتا ہوں, جب تک ہم الفاظ معنی کو سمجھ نہیں پائیں گے, ٹھیک ہے, تو ہم جملوں کو کس طرح سمجھیں گے, پھر اس سبق کو ہم کس طرح سمجھیں گے جب ہمیں الفاظ معنی کا پتہ ہی نہیں ہوتا. جب الفاظ معنی کا پتہ نہیں ہوتا تو آپ اس سبق کو کس طرح سمجھ پائیں گے. ان کے مقاصد تو دور کی بات, اس کو سمجھ نہیں پائیں گے آپ. اس کی مثال تو ایسی ہے جیسے کہ آپ کے پاس گاڑی ہے لیکن اس کے پہیے نہیں ہے, اس کے ٹائر نہیں ہے, تو بنا ٹائروں کی گاڑی کس طرح چلائی جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو کچھ چیزیں چیزیں ہوتی ہیں, جیسے کہ انجن ہوتا ہے اور ٹائر ہوتے ہیں, یا پھر ان میں بہت سی اور بھی چیزیں ہوتی ہیں. مجھے تو گاڑی کا اتنا خیر پتہ نہیں ہے, لیکن یہ چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو روح ہے سبق کے کا, جو ہم کہتے ہیں نا کہ اس کا دل, میں کہتا ہوں کہ یہ الفاظ معنی جو ہے یہ دل ہے کسی بھی سبق کے. ٹھیک ہے, بلکہ روح ہے. تو یہ الفاظ معنی اس لیے میں ذرا زور دیتا ہوں, اور بہت ہی سلولی پروسیس ہے. سلو اس لیے ہے کیونکہ سب بچے ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں, تو میں سب کو ایک ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے نا. ٹھیک ہے, اچھا, نظم ہمارے پاس ہے نعت, اور یہ نعت لکھی ہے شاعر اعظم چشتی صاحب نے. شاعر کا نام ہے اعظم چشتی. سب سے پہلا لفظ ہمارے پاس ہے حضوری. حضوری کہتے ہیں حاضری کو. ٹھیک ہے, حضوری حاضری کو کہتے ہیں. اس کے بعد لفظ ہے خطاکار. خطاکار کہتے ہیں گنہگار کو, خطاکار گنہگار. اس کے بعد پھر ہے دل و جان. دل و جان کہتے ہیں دل اور جان. دل اور جان مطلب اب یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ دونوں ایک ہی ہے. ٹھیک ہے, دل دھڑکتا ہے تو جان ہوتی ہے, دل دھڑکنا بند کر دے تو جان ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, دل کے ساتھ دل اور جان دونوں لازم و ملزوم ہیں. سرفرازی کہتے ہیں سرفرازی, سر بلندی کو, سر بلندی کو. صحرائے حجاز. صحرائے حجاز کا مطلب ہے عرب کی سرزمین, عرب کی سرزمین. ٹھیک ہے, غم کونین. غم کونین کہتے ہیں دین و دنیا کا غم. دین و دنیا کے غم کو غم کونین کہتے ہیں, اور کونین کہتے ہیں دین و دنیا کو. بعض لوگ کے نام بھی آپ لوگ سنے ہوں گے, کونین, لڑکیوں کے نام ہوتے ہیں کونین. تو اس کا مطلب ہے دین و دنیا, اور غم کونین دین و دنیا کا غم. اس کے بعد ہے سرفرازی. سرفرازی صحرائے حجاز. سرفرازی صحرائے حجاز, عرب کی سرزمین کی سربلندی, عرب کی سرزمین کی سربلندی. اس کے بعد ہے سلطان. سلطان کہتے ہیں بادشاہ کو, سلطان بادشاہ کو کہتے ہیں. اس کے بعد ہے اہل مدینہ. اہل مدینہ مدینہ والے. ٹھیک ہے, اہل مدینہ مدینہ والے. الفت. الفت کہتے ہیں محبت کو, چاہت کو الفت کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا, ابھی نظم کو پڑھیں گے. ٹھیک ہے, نظم کو پڑھنے کی کوشش کریں گے. آئی ایم سوری, مجھے کھانسی ہو رہی ہے یار, گلے میں کوئی پرابلم آ گئی ہے, ورنہ نارملی مجھے کھانسی ہوتی نہیں ہے. اچھا, اوکے, لیٹ می فائنڈ آؤٹ. یہ ہمارے پاس نعت.
ٹھیک ہے. اچھا یہاں پہ ہمارے پاس ہے کہ یہ ٹھیک ہے، یہ نعت پڑھنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے. یہ مقاصد ہے، ٹھیک ہے، میں اس پہ زیادہ فوکس دیتا ہوں. دیکھیے اس کا اصل مقصد کیا ہے نعت پڑھنے کا؟ کیا ہے؟ جب تک ہم ان مقاصد پر پورا نہیں اتریں گے، ان مقاصد کو ہم حاصل نہیں کریں گے، تب تک ہم اس کا مطلب ہے کہ ہم اس بات کو سمجھے نہیں، ہم نے مقاصد کو حاصل ہی نہیں کیا اور ہم فیل ہو گئے. ٹھیک ہے. شاعری کے اصناف میں سے نعت کا تعارف حاصل کر سکیں. پہلا مقصد کہ نعت کو سمجھ سکیں. جو صنف شاعری ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یا زمرہ یا کیٹیگری آپ اسے کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. شاعری کی جو کیٹیگری ہے اس میں نعت کو سمجھ سکیں گے کہ نعت کسے کہتے ہیں. ہم نے سمجھا تھا. ٹھیک ہے. مطلب حمد، نعت، غزل، ٹھیک ہے، مرثیہ. اچھا ردیف کے بارے میں سمجھ اور جان سکیں گے کہ ردیف کسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ردیف کے بارے میں سمجھ جائیں گے. جو اشعار میں ردیف اور قافیہ، یہ الفاظ جو آتے ہیں، ردیف کسے کہتے ہیں اور قافیہ کسے کہتے ہیں، مطلب یہاں پہ اب ردیف کسے کہتے ہیں اسے سمجھ جائیں گے. مرکبات اور روزمرہ کے بارے میں جان سکیں گے. ٹھیک ہے. مرکبات کسے کہتے ہیں اور روزمرہ کسے کہتے ہیں اس کے بارے میں جان سکیں گے. آگے جب پڑھیں گے سمجھ میں آئے گا. اور نعتیہ اشعار کے مطالب کو سمجھ سکیں گے. نعتیہ اشعار کے مطالب کو سمجھ سکیں گے، اس کے مطالب مطلب کو سمجھ سکیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کا تذکرہ محبت سے کر سکیں گے. ٹھیک ہے. اچھا یہ مقاصد حاصل ہونے چاہیے. اچھا پڑھنے سے پہلے کیا ہے، کیا آپ نے نعتوں کا کوئی مجموعہ دیکھا؟ کیا آپ نے نعتوں کا کوئی مجموعہ دیکھا، پڑھا یا خریدا ہے کبھی؟ آپ اپنے استاد کو اس کا نام اگر آپ لوگوں نے پڑھا ہے، خریدا ہے کہیں، تو اپنے استاد کو یعنی کہ مجھے اس نعت کا نام بتائیے. ٹھیک ہے. اور اگر نہیں بتا سکتے تو کوئی بات نہیں، سمپل سی بات ہے. امجد صابری بہت بڑی مثال ہے، اللہ ان کو جنت نصیب کرے. جن کو مارا گیا تھا، جن کا قتل کیا گیا تھا، بلکہ شہید کر دیا گیا تھا. تو امجد صابری صاحب جو ہے انہوں نے کافی نعتیں پڑھی ہیں، آپ ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں. بہت سے آپ ٹی وی پہ آپ لوگوں نے نعتیں سنی ہوگی. ٹھیک ہے. ذکر الفاظ ہم پڑھ چکے ہیں. آپ پڑھتے ہیں، نعت کی طرف جاتے ہیں. اچھا مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے. اب دیکھیے جس طرح میں لفظوں کی ادائیگی کرنے کی کوشش کرتا ہوں، ٹھیک ہے، تو تلفظ پر دھیان دینے کی کوشش کرے. ٹھیک ہے. اردو کا اصل مقصد ہے صحیح تلفظ کے ساتھ اردو پڑھنا. ٹھیک ہے. یہ پہلا مقصد ہے اردو کا. ٹھیک ہے. اور اس پہلے مقصد پہ پورا اترنا چاہیے. مجھ خطا کار سے انسان مدینے میں رہے. مجھ خطا کار سے انسان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے. دور رہ کر بھی اٹھاتا ہوں حضوری کے مزے. دور رہ کر بھی اٹھاتا ہوں حضوری کے مزے. میں یہاں اور میری جان مدینے میں رہے. اللہ اللہ سرفرازی صحرائے حجاز. اللہ اللہ سرفرازی صحرائے حجاز. ساری مخلوق کا سلطان مدینے میں رہے. یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات. یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات. زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے. ان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے. ان کی الفت غم کونین کو بھلا دیتی ہے. ان کی الفت غم کونین کو بھلا دیتی ہے. جتنے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان مدینے میں رہے. چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر عازم. چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر عازم. آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے. عازم چشتی کا ہے. ٹھیک ہے. آخر میں یہ جو نام استعمال کرتے ہیں آخری شعر میں، اس کو تخلص کہتے ہیں. ٹھیک ہے. دیکھیے جس طرح میں نے یہ شعر پڑھا، ٹھیک ہے، اس طرح تو پڑھا نہیں چاہتا، لیکن ترنم کے ساتھ اس کو حمد اور شعر کو ترنم کے ساتھ پڑھتے ہیں. اور آپ کوشش کریں کہ نعت کو ترنم کے ساتھ پڑھیں. ایک کسی بھی نعت کا آپ سر پکڑ کے اس پہ آپ اس اطلاق کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جس طرح سر لا کے ان الفاظ کو آپ شامل کر سکتے ہیں. جیسے مجھے تو کوئی نعت فی الحال یاد نہیں ہے، ورنہ میں کر لیتا. مطلب ترنم کے ساتھ، سر کے ساتھ آپ لوگوں نے اس کو پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. یہ اس میں کوئی شرمانے کی بات نہیں ہے. اب یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ کوشش کرتے ہیں پڑھنے کی، کس طرح نعت پڑھی جاتی ہے ترنم کے ساتھ. مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے. مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے. بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے. اب میں چونکہ
سر کا پتہ نہیں ہے مجھے صحیح طرح سے، اس لیے، لیکن میں نے آپ کو سمجھا دیا، اسی طرح آپ لوگوں نے یہ نعت پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، جس طرح ایک ہے نا، اب یاد آیا مجھے، جب میں 4تھی کلاس میں تھا تو ہمارے اسکول میں ایک کمپٹیشن تھا، تو اس میں ایک لڑکا تھا، اس کی آواز بڑی پیاری تھی، میں اس کا نام بھول گیا ہوں. فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں، اس طرح. فاصلوں کو تکلف ہے ہم، ایک منٹ. فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں. اب اسی سر کو آپ پکڑ کے اس پہ آپ مطلب اس کے ایڈجسٹ کر کے اس پہ اطلاق کر سکتے ہیں، اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں. اپلائی اس لیے بول رہا ہوں، اردو کی کلاس سے اطلاق کرنا تاکہ آپ لوگوں کو آسانی سے سمجھ میں آئے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں. کبھی کبھی اردو کو بھی سمجھانے کے لیے انگریزی کا استعمال کرنا پڑتا ہے، انگریزی کے الفاظ کا استعمال کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیے میں اب استعمال کر رہا ہوں، اب اس کا دیکھیے یہ سر میں نے لے لیا، فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، اس کا کیا ہے؟ ٹھیک ہے؟ مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے. ایک منٹ، اب یہ بن نہیں پا رہا ہے، یہ بن جائے گا کیونکہ بنتا ہے، ہر سر میں الفاظ ڈھل جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کوشش کرتے ہیں. مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے. دور رہ کر بھی اٹھاتا ہوں حضوری کے مزے، میں یہاں اور میری جان مدینے میں رہے. اس طرح آپ لوگوں نے کرنا، اس سے ایسا ہوگا کہ آپ لوگوں میں کریٹیوٹی پیدا ہوگی، ٹھیک ہے؟ اور اس میں شرمانے کی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں مجھے بہت زیادہ شرم آتی ہے سچی میں بہت زیادہ شائع ہوں، بچپن سے بہت شاعر رہا ہوں میں، اور میں نے کبھی زندگی میں کسی کمپٹیشن میں حصہ نہیں لیا، اسکول کے دور میں بھی اور کالج یونیورسٹی کے دور میں بھی نہیں لیا. لیکن بعد میں چیزیں ڈیولپ ہوئی ہیں. یہ بہت اس میں حصہ لینا بہت ضروری ہوتا ہے. میں بہت شرمیلا تھا، میں کسی کے سامنے بات تک نہیں کر سکتا تھا، کبھی مائک کے سامنے نہیں جاتا تھا، گھبراتا تھا، اسٹیج پہ نہیں جاتا تھا، میری ٹانگیں اور ہاتھ کانپتے تھے کہ یہاں پہ بات کس طرح کروں گا. بڑی مشکل آتی تھی مجھے، کیونکہ شروع ہی سے مجھے کسی نے وہ نہیں کیا تھا، صحیح طرح سے گائیڈ نہیں کیا تھا، یا میرے اندر کا جو آپ لوگ سمجھے کہ ایک ہر انسان کے اندر کا ایک یوں سمجھے کہ ٹیلنٹ ہوتا ہے، جو بھی آپ کہہ لیں، تو وہ ہر اسٹوڈنٹ کے اندر یا ہر انسان کے اندر ایک خاصیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ بس آپ انہیں حوصلہ دینا چاہیے، انکریج کرنا چاہیے، اور انہیں یہ بتانا چاہیے کہ آپ کانفیڈنٹ ہیں، آپ کو کانفیڈنٹ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. تو یہ کوشش کریں گے تو یہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ الفاظ ڈھل جائیں گے سر میں، الفاظوں کو سروں میں ڈھالنا ہے. اور آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اس کو کوئی سا بھی نعت کا سر دے کر، ٹی وی میں دیکھیں، یوٹیوب پہ دیکھیں، کوئی سا بھی نعت کا سر دے کے آپ نے ان الفاظوں کو ڈھالنا ہے اس میں، اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ نعت آپ لوگوں نے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ کام آپ لوگوں نے لازمی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، ٹھیک ہے؟ مجھ خطا کار سا انسان، اب وہی سر ذہن میں چل رہا ہے کہ مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے. اس طرح، ٹھیک ہے؟ تاکہ مزہ آ جائے نا.
समझ में भी। अच्छा, मुझ खताकार से इंसान मदीने में रहे। शायर कहता है कि मुझ खताकार से इंसान, मैं गुनहगार इंसान मदीने में रहूं, बन के सरकार का मेहमान मदीने में रहूं। मैं सरकार का मेहमान मदीने में रहूं। मदीने जाने का मतलब क्या है कि ये अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो है वो जगह थी, ठीक है, और यहाँ पे वो रहते थे, अपनी ज़िंदगी का बहुत अरसा वहाँ पे गुजारा है। तो मतलब ये है कि वो मेज़बान रहें और मैं सरकार का मेहमान रहूं, ठीक है। दूर रहकर भी उठाता हूँ हुज़ूरी के मज़े, मतलब मैं दूर रहकर भी उठाता हूँ हुज़ूरी के मज़े, मैं यहाँ और मेरी जान मदीने में रहे। मतलब मैं पाकिस्तान में हूँ लेकिन मेरा ध्यान, मेरा दिल उस मदीने में मुब्तला है, वहाँ लगा हुआ है, और वहाँ तसव्वुर करके मैं मज़े कर रहा हूँ और ख़ुद को पुरसुकून महसूस कर रहा हूँ, ठीक है। अल्लाह अल्लाह सरफराज़ी सहराए हिजाज़, अल्लाह करे कि अरब की सरज़मीन सर बुलंद रहे, अरब की सरज़मीन सर बुलंद रहे, सारी मखलूक का सुल्तान मदीने में रहे, ठीक है, सारे मखलूक का बादशाह मदीने में रहे। याद आती है मुझ अहले मदीना की वो, याद आती है मुझे अहले मदीना की वो बात, याद आती है मुझे अहले मदीना की वो बात, ज़िंदा रहना हो तो इंसान मदीने में रहे, ज़िंदा रहना हो तो इंसान मदीने में रहे, ठीक है। मतलब अच्छी तरह ज़िंदगी रहेगी, अच्छी तरह ज़िंदगी गुजरेगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत पर अमल करेंगे, उन्होंने जो हमें तालीमात दी हैं उन पर अमल करेंगे, ठीक है। ये एक मोहब्बत का इजहार है कि जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी गुजारी है, ठीक है, जिस सरज़मीन पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी गुजारी, अपने कदम रखे हैं, ठीक है, जहाँ पर उन्हें पानी पिया है, खाना खाया है, जंगें लड़ी हैं, ठीक है, और ज़िंदगी के उतार चढ़ाव जिस सरज़मीन पर उन्होंने देखे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और वहाँ पर ज़िंदगी गुजारना बहुत बड़ी बात है। ये मोहब्बत का बहुत बड़ा इजहार है यहाँ पे, ठीक है। उन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा है, उनकी उल्फत गमे कौनैन भुला देती है। अगर कोई भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में गिरफ़्तार हो जाए तो दीन और दुनिया का गम उसके सामने कुछ नहीं होता, उससे वो गम भूल जाते हैं, वो गम भुला देता है कि ये गम कि मेरे पास मतलब पैसे नहीं है, या मैं बेरोज़गार हूँ, या गुर्बत में ज़िंदगी गुजर रही है, मेरे पास घर नहीं है, गाड़ी नहीं है, तो उसको ये फ़िक्र नहीं रहती, ठीक है। जितने दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेहमान मदीने में रहे, या जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेहमान बन जाए तो उसे दीन दुनिया से कोई फिर वास्ता नहीं रहता, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही हो जाता है, ठीक है। छोड़ आया हूँ दिलो जान ये कह कर आज़म, दिलो जान छोड़ कर आया हूँ, आ रहा हूँ मेरा सामान मदीने में रहे। छोड़ आया हूँ दिलो जान ये कह कर आज़म, आ रहा हूँ मेरा सामान मदीने में रहे, ठीक है। आई थिंक ज़रा समझाने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत आसान ये नात थी, ठीक है। अल्फाज इसके बहुत आसान थे, कोई भी कुछ मुश्किल अल्फाज थे मैंने आप लोगों को समझा दिए, लेकिन इस सुर के साथ आप लोगों ने करना है। और प्लीज़ आप लोग जो है ना वो मेरे इस सुर पर बेसुरे से सुर पर प्लीज़ हंसे नहीं आप लोग, ठीक है। मैंने भी आप लोगों की तरह कोशिश की है, ठीक है, ये इसलिए मैंने किया है प्रैक्टिकल, ताकि आप लोग कर सकें, ठीक है। मैंने भी खुद ज़िंदगी में पहली बार ये कोशिश की है नात पढ़ने की, ठीक है, आप लोगों के लिए किया ताकि आप लोग कर सकें, ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और इंशाल्लाह अब अगली वीडियो में फिर बात मिलते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने वालिदैन की बहुत इज़्ज़त करिए, ठीक है, इज़्ज़त कीजिएगा। आप वालिदैन की इज़्ज़त करेंगे तो आप कामयाब होंगे, उनकी दुआएं आपको कहाँ से कहाँ तक पहुँचा देगी, ठीक है।